الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلو علی حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور پردادا حضرت ابراہیم ابو الانبیاء نبیوں کے باپ ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر 26 بار آیا ہے، اور ان کو یہ بھی فرق حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے، جو سبق اور نصیحت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور یوسف کے بھائی۔ شروع زندگی سے ہی حضرت یوسف کی دماغی فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے ہیں اور اللہ کی وحی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ انہی وجہ سے یہ اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتے ہیں، اور یہ محبت یوسف کے بھائیوں سے بے حد شوق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب کے دل سے اس محبت کو نکال ڈالیں، اور یا پھر یوسف علیہ السلام ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسد پر خیالات کو زبردست ٹھیس اس وقت لگی جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ سن کر تیرے بھائی بری طرح پیش آئے، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ لیکن حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک دن یوسف کے بھائیوں کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اٹھا لے جائیں، اس کو کوئی مسافر اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ اس مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ہمارے باپ، کیا بات ہے کہ تم کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ یعقوب نے کہا، مجھے اس سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل رہو۔ یوسف کے بھائی نے یہ سن کر ایک زبان ہو کر کہا، اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں، تو بے شک اس شکل میں تو ہم نے اپنے سب کچھ گنوا دیا۔ کانان کا کنواں۔ گرج یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مصر کے مشورے کے مطابق اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور مدت سے سوکھا پڑا تھا، اور واپسی میں اس کی قمیص کو کسی جانور کے خون سے تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے بابا، اگرچہ ہم اپنی سچائی کا کتنا ہی یقین دلائیں، مگر تم کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس یوسف کے لباس کو دیکھا تو خون سے لثپث تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی
پھٹا ہوا نہ تھا اور نہ چاک دامہ تھا۔ فوراً حقیقت بھانپ گئے، مگر بھڑکنے، تان و تقنیم کرنے اور نفرت کا حقارت کا طریقہ بجائے پیغمبرانہ علم و فراشت کے ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ حقیقت کی کوشش کے باوجود تم اسے چھپا نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کی غلامی۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو جا رہا تھا۔ وہاں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈال یوسف کو دیکھا کر جوش سے شور مچایا، بشارت ہو ایک غلام ہاتھ آیا۔ گرج اس طرح حضرت یوسف کو اسماعیلی تاجروں کے قافلے نے اپنا غلام بنا لیا اور تجارت کے مال کے ساتھ اس کو بھی مصر لے گئے اور بازار میں رواج کے مطابق بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ اسی وقت شاہی خاندان کا ایک رئیس اور مصری فوجوں کا افسر پوتیفار بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس کو خرید لیا اور اپنے گھر لا کر بیوی سے کہا، دیکھو اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں یہ کہ اس کو یہ ہم کو فائدہ بخشے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ پوتیفار نے حضرت یوسف کو اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنے تمام معاملے میں اور دوسری ذمہ داریاں اس کے سپرد کر دیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا، اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائے باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں عزیزوں مصر کی بیوی زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے واقعے پر غور کریں گے۔ عزیزوں مصر کی بیوی زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ کنویں میں ڈالے جانے اور غلامی کے بعد اب حضرت یوسف کی ایک اور آزمائش شروع ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا، حسن اور خوبصورتی کا ایسا پہلو نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیزوں مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی، مگر نبوت کے لیے منتخب آدمی سے بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ عزیز کی بیوی کے ناپاک ارادوں کو پورا کریں۔ قرآن میں پیش آنے والے واقعوں کا ذکر اس طرح سے ہے، اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس کے نفس کے معاملے میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ کر آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا اور دروازہ کسی طرح کھل گیا۔ سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچیرا بھائی کھڑے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی بولی، کہنے لگی اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا اور فیصلہ کیا۔ عورت کے ہی گھرانے کے ایک بچے نے اگر یوسف کا پیرہن سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی اور یوسف جھوٹا، اگر پیچھے سے چاک ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا۔ جب اس کی قمیص کو دیکھا تو پیچھے سے چاک تھا۔ کہا بے شک اے عورت یہ تیرے مکر و فریب سے ہیں، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف تو اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو بے شک خطا کار ہے۔ عزیزوں مصر نے اگرچہ فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا، مگر بات چھپی نہ رہ سکی۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور اس معاملے پر چرچا پھیلا تو شہر کی کچھ عورتیں کہنے لگی دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی، اسے رجھا لیں، وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو بدچلن میں پڑ گئی۔
پس جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی باتوں کو سنا تو ان کو بلایا بھیجا اور ان کے لیے پسماندے تیار کیے اور دستور کے مطابق ہر کو ایک ایک چھری پیش کر دی۔ پھر یوسف سے کہا سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف کو ان عورتوں نے دیکھا تو بڑھائی کی قائل ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے آلیہ پکار اٹھی، یہ تو انسان نہیں، ضرور ایک فرشتہ ہے، بڑے رتبے والا فرشتہ۔ عزیز کی بیوی بولی تم نے دیکھا یہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے مار دیے؟ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا بے شک میں نے اس کا دل اپنے کام میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا، مگر میں کہہ دیتی ہوں اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب سنا اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ سب عورتوں کے چرتر اپنے بارے میں دیکھ لیے تو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کی اور کہنے لگے۔ یوسف نے کہا اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف سے مجھ کو بلاتی ہے مجھے اس کے مقابلے میں قید خانے میں رہنا زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا اور میری مدد نہ کی تو میں کہیں ان کی اور جھک نہ جاؤں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ پس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے ان کا مکر ہٹا دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام۔ اب عزیزوں مصر نے یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیوں دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی ہوئی دیکھ کر یہ طے ہی کر لیا یوسف کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، یہ چرچے بند ہو جائیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ یوسف علیہ السلام کا جیل میں تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے علمی اور عملی ظہور قید خانے میں بھی چھپ نہ سکے، اور قید خانے کا داروغہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصار ان کے سپرد کر دیا گیا اور وہ قید خانے کے بالکل مختار ہو گئے۔ قید خانے میں دعوت تبلیغ ایک اچھا اتفاق دیکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک شاہی شاکی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا داروغہ۔ ایک دن دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے شاکی نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں کا دھیان ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تعلیم فرمائی ہے ان میں سے ایک علم یہ بھی آتا ہے کہ میں اس سے پہلے تمہارا مقرر کھانا تم تک پہنچائے تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مگر تم میں سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو بوجھو۔ اے مجلس کے ساتھیوں، تم نے اس پر بھی غور کیا جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا ایک اللہ کا ہو جو اکیلا اور سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ ہے کہ صرف کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ حکومت تو اللہ کی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف انہیں خواب کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے دوستوں، جس نے دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتھی کی خدمت انجام دے گا
اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر سے فارغ ہو گئے تو شاکی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائے گا فرمانے لگے اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ شرکی کو جب رہا کیا گیا تو اس نے اپنی مشغولیاتوں میں کچھ بھی یاد نہ رہا اور کچھ سال تک یوسف کو جیل میں رہنا پڑا۔ عزیز مصر کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی تھے کہ وقت کے عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو نگل گئیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں اور 7 سوکھی بالیوں نے ہری بالیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا اور فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا۔ درباری اس خواب کو سن کر تعجب میں پڑ گئے۔ اس بیچ شرکی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی اگر کچھ مہلت دیجیے تو میں اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانے پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور صحیح تدبیر بھی بتلا دی جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا۔ کہا تم کھیتی کرو گے، 7 برس جم کر سو جو کاٹو، اس کو چھوڑ دو، اس کی بالی میں مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے، اس کے بعد 7 برس سختی کے کھا جائیں گے، جو رکھا تم نے اس کے واسطے مگر تھوڑا تو روک رکھو گے، بیچ کے واسطے پھر آئے گا 1 برس، 1 سال اس کے پیچھے اس میں بارش ہوگی، لوگوں پر اس میں رس نچوڑیں گے۔ شرکی نے یہ معاملہ بادشاہ کے سامنے جا کر سنایا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر کا معاملہ دیکھ کر کہا کہ ایسے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا دودھ حضرت علیہ السلام کے سامنے پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ یہ جانچ کریں کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے اس بات صاف ہو جائے انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھی، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں کو خوب جانتا ہے۔ گرد بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف کہو اور صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی صحیح حقیقت کیا ہے، جب کہ تم نے یوسف پر ڈولے ڈالے تھے تاکہ تم اس کی طرف مائل کر لو۔ وہ ایک زبان ہو کر بولی، ماشاء اللہ، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مزمہ میں عزیز کی بیوی بھی تھی اور وہ اب عشق و محبت کی مٹی میں خام نہ تھی، کندن تھی اور ذلت و رسوائی کے ڈر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بولی، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے، بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ اس طرح اب وقت آ گیا کہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی صاف ہو جائے، چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، یعنی شاہی دربار میں مجرموں نے جرم کا اعتراف کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز مصر پر جب حقیقت واضح ہو گئی تو ان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا سکہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، اس کو جلد میرے پاس لاؤ، میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ عزیز مصر کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو
تو عزیز مصر نے کہا بے شک آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑے اقتدار اور امانت دار ہیں، اور ان سے معلوم کیا کہ میرے خواب میں اکال کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد مجھ کو کیا کیا اپائے کرنے چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اپنے راج کے خزانوں پر آپ مجھے مختار اختیار والا کر دیجئے، میں فی الحال حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پورے خزانے کا مکمل ذمہ دار بنا دیا اور شاہی خزانے کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزیز کے کاروبار کا مختار بنا کر یوسف علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو تمکین فی الارض، زمین کا پورا مالک کے مختار عطا کر دی۔ سورہ یوسف میں تمکین فی الارض کی خوشخبری 2 بار سنائی گئی۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے راج کے مختار کل ہونے کے بعد خواب کے متعلق وہ تمام تدبیریں شروع کر دیں جو 14 سال کے اندر فائدہ مند ہو سکیں اور عوام اکال کے دنوں میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے بچی رہ سکے۔ اکال اور یعقوب علیہ السلام کا خاندان۔ غرض جب اکال کا زمانہ شروع ہوا تو اس کے آس پاس کے علاقوں میں سنت اکال پڑا، اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ حفاظت میں رکھا ہوا ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کانانی قافلہ مصر کے عزیز سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ اور یوسف کے بھائی غلہ خریدنے آئے۔ وہ جب یوسف کے پاس آئے تو انہوں نے فوراً ان کو پہچان لیا اور یوسف کو نہ پہچان سکے۔ تورات کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا تھا، اور اس طرح ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر آمنے سامنے بات کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، سگے بھائی بنیامین اور گھر کے حالات کو خوب کھرید کر پوچھا۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا اب آنا تو اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں غلہ پوری تول دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے بہتر مہمان نواز ہوں، لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو نہ میں تمہارے لیے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی، نہ تم میرے پاس جگہ پاؤ گے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے خزانوں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی تھی، تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھیں تو عجب نہیں کہ پھر دوبارہ آئیں۔ جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچا تو انہوں نے اپنے تمام حالات اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنائے اور ان سے کہا کہ مصر کے والی ذمہ دار مالک نے صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور غلے کی خرید پر دھیان نہ کرنا جب تک اپنے سوتیلے بھائی یامین کو ساتھ نہ لاؤ۔ اس لیے اب اس کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کر دیں، ہم اس کے ہر طرح کے نگہبان اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تم پر بنیامین کے بارے میں ایسی اعتماد کروں جیسا کہ پہلے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ سو اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس بات چیت سے فارغ ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے، یا وہ کہنے لگے کہ اے باپ اس سے زیادہ اور کیا ہم کو چاہیے، اجازت دیں کہ ہم دوبارہ ان کے پاس جائیں اور گھر
والوں کے لیے رسد اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو۔ عہد و پیمان کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ دوبارہ مصر کو روانہ ہوا، اور اس بار یامین بھی ساتھ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے وقت نصیحتیں فرمائی۔ پھر جب یہ مصر اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا، یا احتیاط ان کو اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئے، مگر یہ ایک خیال تھا کہ یعقوب کے جی میں جو اس نے پورا کر لیا، اور بے شک وہ علم والا تھا اور اپنے ہی اس کو یہ علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ اس بیچ یہ صورت پیش آئی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے روانہ ہوئے تو راستے میں یامین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی اس کے باپ کی محبت کا تانا دیتے اور کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خاص طور پر اس کو کیوں بلایا۔ اور جب یہ لوگ منزل مقصود پر پہنچے اور جب یہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان سے دھیرے سے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس جو بدسلوکی یہ تیرے ساتھ کرتے آئے ہیں تو اس پر غمگین نہ ہو۔ کانانی قافلہ کچھ دنوں کے قیام کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا یہ لے جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، لیکن مصر کی حکومت کے قانون کے مطابق کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ سے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف سلام اس وقت حقیقت کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے بغیر شاہی پیمانے کو بنیامین کی خرزی میں رکھ دیا تاکہ بھائی کے پاس ایک نشانی رہے۔ کانان کے اس قافلے نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ کیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی بھی دیکھ بھال کی تو اس میں ایک پیالہ ناپ ملا۔ سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا کوئی دوسرا نہ آیا، اس لیے انہوں نے ہی چوری کی، فوراً دوڑے اور چلائے، پھر پکارنے لگے۔ پھر پکارنے والے نے، اے قافلے والوں، تم تو البتہ چور ہو۔ وہ کہنے لگے ان کی اور منہ کر کے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ وہ کارندے بولے، ہم نے نہیں پتا، بادشاہ یوسف سلام کا کٹورا، اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک اونٹ پر بوجھ گلہ، میں ہی اس کا زمین و بولے خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے مصر کے ملک، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ کارند بولے، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے نکلے؟ کہنے لگے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامانوں میں ہاتھ آئے وہ اس کے بدلے میں جائے، یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اس مرحلے کے بعد معاملہ عزیز مصر کے سامنے پیش ہوا اور ان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے قضائے میں پیالہ موجود تھا۔ پھر یوسف نے ان کی خرزیاں دیکھنی شروع کر دی، آخر میں برتن نکلا اپنے بھائی کی خرجی سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسف کے لیے وہ ہرگز نہ لے سکتا، یا اپنے بھائی یامین کو اس بادشاہ مصر کے طریقے کے مطابق، مگر یہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ اس طرح بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ رنگ دیکھا تو باپ کا عہد و پیمانے یاد آ گئے۔ خوشامد کرے بھرے ارج و مارون کر کے عزیز مصر کو یامین کی واپسی کی ترغیب دلائی، یہی طریقہ بھی کامیاب نہ ہو سکا تو آپس میں مشورے سے پایا کہ والد بزرگوار کو صحیح صورت بتلا دی جائے۔
اور کہا کہ یہ اس واقعے کی تصدیق کر کے دوسرے قافلے والوں سے بھی کر لیں۔ اس مشورے کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنا گھٹائے بڑھائے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، واقعہ یہ نہیں ہے، بنیامین اور چوری یہ نہیں ہو سکتا، خیر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن تو نہیں ہے کہ ایک دن میں ہم لوگ پھر جمع کر دیں اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دیں، بے شک وہ دانا ہے اور ہمت والا ہے۔ اور ان کی اور سے رخ کر لیا اور فرمانے لگے آہ یوسف کی جدائی کا غم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی زیادتی کی وجہ سے روتے روتے سفید پڑ گئیں اور سینہ غم کی جلن سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگے خدا کی قسم تم ہمیشہ اسی طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہو گے، اسی غم میں جان دے دو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا میں تمہارا شکوہ تو نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور غم کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی اور سے یہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کی سچائی اپنے بھائیوں اور اپنے والد کے سامنے ہونا ظاہر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں سے سچائی بتانا، یعقوب علیہ السلام کا مصر میں پریوار وفات اور اہم اخلاقی سبق۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا دیکھو ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کافروں کے سوا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے تیسری بار مصر کا ارادہ کیا اور شاہی دربار میں پہنچ کر اپنی پریشانی بیان کی اور خصوصی لطف و کرم کی درخواست بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پریشانی کا حال سنا تو دل بھر آیا اور آپ سے ضبط نہ ہو سکا، خود کو چھپائیں اور راز ظاہر نہ ہونے دیں۔ آخر فرمانے لگے کیوں جی تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بھائیوں نے یہ امید کے خلاف سن کر کہا کیا تم واقعی یوسف ہی ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا مجایا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جو آدمی بھی برائیوں سے بچے، مصیبتوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ نیک لوگوں کا اجر برباد نہیں کرتا۔ یوسف کے بھائی یہ سن کر کہنے لگے خدا کی قسم اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہم پر برتری و بلندی بخشی اور بے شک ہم پوری طرح قصوروار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی سخت حالی اور پریشانی کو دیکھا تو پیغمبرانہ رحمت اور درگزر کے ساتھ فوراً فرمایا آج کے دن میری اور سے تم پر کوئی پھٹکار نہیں، اللہ تمہارا قصور بخشے اور تم پر تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف نے یہ بھی فرمایا اگر تم کنعان واپس جاؤ اور میری پیرہن لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ یوسف کی خوشبو ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ کنعان کو یوسف کا پیرہن لے کر چلا تو ادھر حضرت یعقوب کو واللہ الہی نے
یوسف کی خوشبو سے مہکا دیا۔ فرمانے لگے اے یعقوب کے خاندان، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ یہ سب کہنے لگے خدا کی قسم آپ تو اپنے پرانے خط میں پڑے ہو، یعنی اس قدر مدت گزر جانے کے بعد بھی جب کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، تمہیں یوسف کی ہی رٹ لگی ہوئی ہے۔ کنعان کا قافلہ واپس پہنچا تو وہ ہوا کہ جس کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ پھر جب بشارت دینے والا آ پہنچا تو اس نے یوسف کے پیرہن کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، پس اس کی آنکھوں کی روشن ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی اور سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یوسف کے بھائیوں کے لیے وہ وقت بہت کٹھن تھا۔ شرم و ندامت ہوئے سر جھکائے ہوئے بولے اے باپ، اللہ کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے، بے شک ہم خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد میں اپنے رب سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ غرض حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ تورات کے مطابق مصر آنے والے 70 لوگ تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لمبی مدت کے بعد بیٹے کو دیکھا تو سینے سے چمٹا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور تمام خاندان کو شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر و شاہی محل میں اتارا۔ اس کے بعد ایک دربار سجایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدوں کو شاہی تخت پر جگہ دی گئی۔ اس کے بعد خود حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھے۔ اس وقت درباری حکومت کے دستور کے مطابق شخص کے سامنے عظیم تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تعظیم کا یہ طریقہ شاید پچھلے نبیوں کی امت میں زائد رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قسم کی تعظیم کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا اور اس کو ذات الہی کے لیے محسوس بنایا۔ یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان والوں نے بھی یہ عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور اپنے والد سے کہنے لگے۔ یوسف نے کہا اے باپ، یہ تاثیر اس خواب کی ہے جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے سچا ثابت کر دیا۔ اس کے اوپر کے واقعات اچھے خاتمے سے متاثر ہو کر یوسف علیہ السلام بے اختیار ہو گئے اور اللہ کی جناب میں اس طرح دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا۔ اے آسمانوں و زمینوں کو بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا بھی کیجیے کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرما برداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔ تورات کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت یوسف کا خاندان مصر میں ہی آباد ہو گیا۔ تاریخی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے لمبے عرصے کو مصر میں ہی گزارا اور جب ان کی عمر 110 سال کی ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی، تو حنوط ممی کر کے تابوت میں محفوظ رکھ دیا گیا اور ان کی وصیت کے مطابق جب موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل سے نکلے تو اس تابوت کو بھی ساتھ لے گئے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین میں ہی لے جا کر سپرد خاک کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی قبر نابلس کے آس پاس ہے۔ یہ کنعان کا علاقہ ہے جس پر اب اسرائیل قبضہ ہے۔ اللہ اکبر۔
صداقت، دیانت، امانت، صبر اور شکر جیسی اونچی صفتوں والی زندگی کی حقیقی اور کامیاب زندگی ہے۔ اگر انسان میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی تو پھر انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی اوپر لکھے اخلاقی مسئلوں پر گواہ ہیں اور اس دعا کے لیے دعوت دے رہی ہے: اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا پروردگار ہے، مجھے اپنی اطاعت پر موت دیجیے اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔